السلام علیکم اسٹوڈنٹس، میں ہوں مہر بخاری، BA BSc پاکستان اسٹڈی کے اگلے ٹاپک کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اور ہمارا آج کا انتہائی دلچسپ اور سب سے اہم آج کل کے حالات کا جو ٹاپک ہے وہ ہے پاکستان کے محل وقوع کی اہمیت۔ سب سے پہلے پاکستان کا انٹروڈکشن۔ پاکستان جو ہے وہ جنوبی ایشیا میں موجود ہے۔ پاکستان کی آبادی اس وقت تقریباً 23 کروڑ افراد پر مشتمل ہے، اور پاکستان کا رقبہ جو ہے وہ 7,96,096 مربع کلومیٹر پر مشتمل ہے۔ پاکستان کی آبادی جو ہے وہ تقریباً 97% مسلمان، جبکہ 3% یہاں پر اقلیتیں موجود ہیں، جن میں عیسائی، قادیانی، ہندو اور پارسی وغیرہ پر مشتمل ہے یہ آبادی۔ اور پاکستان کا محل وقوع، سب سے پہلے جغرافیائی محل وقوع کے لحاظ سے پاکستان 23.5 سے 37 درجے عرض بلد شمالی اور 61 سے 77 درجے طول بلد مشرق کے درمیان پھیلا ہوا ہے۔ یہ فرضی خطوط ہیں جو کہ میں ان کا بتا چکا ہوں، ایک لیکچر میرا یوٹیوب پر موجود ہے، اس میں بتا چکا ہوں کہ 23.5 سے 37 درجے کیا ہوتا ہے، اور 61 سے 77 درجے طول بلد مشرق میں کیسے، مطلب کہ یہ ایسے سمجھ نہیں آتا، اس لیکچر میں اگر آپ سنیں گے تو اندازہ ہو جائے گا۔ پاکستان کے مشرق میں بھارت ہے، پاکستان کے مغرب میں افغانستان اور ایران واقع ہیں، اور افغانستان شمال مغرب میں ہے، اور جبکہ ایران جو ہے جنوب مغرب میں واقع ہے۔ افغانستان شمال مغرب میں اور ایران جنوب مغرب میں واقع ہے۔ پاکستان کے شمال میں عوامی جمہوریہ چین موجود ہے، پاکستان کے جنوب میں بحیر عرب واقع ہے۔ تو پاکستان کے محل وقوع کی اہمیت جو مین ٹاپک ہے، باقی جو اوپر انٹروڈکشن ہے پاکستان کا محل وقوع، یہ میرا لیکچر پہلے موجود ہے، آج اس کی اہمیت پڑھیں گے۔ پاکستان براعظم ایشیا میں واقع ہے، یہ جنوبی ایشیا کا اہم ملک ہے۔ پاکستان کا کل رقبہ 7,96,096 مربع کلومیٹر ہے، اور جنوبی ایشیا کے کل رقبے کا 18.78% ہے۔ پاکستان کا تقریباً 58% رقبہ پہاڑوں اور سطح مرتفع پر مشتمل ہے، جبکہ تقریباً 42% رقبہ میدانوں اور ریگستانوں پر پھیلا ہوا ہے۔ پاکستان ایک وسیع و عریض ملک ہے جو جنوب میں بحیر عرب کے ساحلوں اور دریائے سندھ کے ڈیلٹائی میدانوں سے شمال کے بلند و بالا پہاڑی سلسلوں تک پھیلا ہوا ہے۔ مشرقی اور جنوبی حصہ دریائی میدانوں سے گھرا ہوا ہے، جبکہ مغربی اور وسطی حصہ کئی پہاڑی سلسلوں پر مشتمل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان کی آب و ہوا میں موسمی فرق بہت نمایاں ہے۔ چین کی ہمسائیگی۔ پاکستان کا جو شمال میں چین واقع ہے، یہ پاکستان کا دوست ہمسایہ ملک ہے، اور ہمیشہ ہر قسم کی آزمائش میں یہ پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ پاکستان کے شمال میں چین واقع ہے، جو دنیا کے نقشے پر ایک اہم معاشی طاقت بن کر ابھر رہا ہے۔ پاکستان اور چین کے درمیان مشترک سرحد کی کل لمبائی تقریباً 600 کلومیٹر ہے۔ پاکستان اور چین کے درمیان خوشگوار تعلقات شروع ہی سے قائم ہیں۔ 1949 میں جب چین معارض وجود میں آیا تو پاکستان نے اسے فوراً ہی تسلیم کر لیا، مینس کہ چین کو سب سے پہلا تسلیم کرنے والا ملک پاکستان ہی تھا۔ دونوں ملکوں کے درمیان اہم بین الاقوامی امور پر ہم آہنگی پائی جاتی ہے، اور دونوں ممالک تجارتی اور ثقافتی بندھنوں میں بندھے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ مذہبی اور ثقافتی اور تجارتی اہمیت۔ پاکستان کے شمال مغرب کی سمت میں وسطی ایشیائی اسلامی ممالک واقع ہیں، مینس کہ سنٹرل ایشیا جو افغانستان سے شروع ہوتے ہیں، اور ازبکستان، تاجکستان، ترکمانستان، آذربائیجان، قازقستان، کرغزستان، یہ ممالک شامل ہیں۔ پاکستان اور تاجکستان کو واخان کی پٹی آپس میں ملاتی ہے۔ یہ ممالک خشکی سے گھرے ہوئے ہیں اور قدرتی وسائل کی دولت سے مالا مال ہیں۔ پاکستان کے ان اسلامی ریاستوں سے مذہبی، ثقافتی اور تجارتی تعلقات قائم ہیں۔ پاکستان واحد ملک ہے جو وسطی ایشیائی ریاستوں کو قریب ترین بحری راستہ فراہم کرتا ہے، مینس کہ اگر ہم میپ دیکھتے ہیں ورلڈ، تو جتنے بھی یہ ممالک ہیں وسط ایشیائی، ان کا اپنا کوئی سمندر نہیں ہے، تو پاکستان کے راستے سے یہ اپنی تجارت کرتے ہیں۔ ان کو لینڈ لاک کنٹریز بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے ایران کی ہمسائیگی۔ پاکستان کے مغرب، جنوب مغرب کی جانب ایران واقع ہے۔ ایران کے ساتھ سرحد کی کل لمبائی 800 کلومیٹر ہے۔ پاکستان جب قائم ہوا تو سب سے پہلے ایران نے پاکستان کو تسلیم کیا، اور ایران ہی کے شہنشاہ نے سب سے پہلے پاکستان کا سرکاری دورہ بھی کیا۔
دونوں ملکوں کے درمیان خوشگوار اور وسیع تعلقات موجود ہیں۔ ایران ایک اسلامی ملک ہے۔ 1964 میں دونوں ممالک کے درمیان تجارتی، ثقافتی اور مذہبی تعلقات کا آغاز ہوا جو اب تک قائم ہے۔ تو آج کل کے سینیریو میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو ایران کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ ہمارے سی پیک کے ساتھ ساتھ چابہار بندرگاہ ایران کے اندر موجود ہے، وہ بھی بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ یہ ہمارا ہمسایہ ملک جو کہ سیاسی طور پر دنیا میں بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ افغانستان کی ہمسائیگی ہے۔ افغانستان کے ساتھ سرحد کو ڈیورنڈ لائن کہتے ہیں، جو 1893 میں قائم کی گئی۔ تب پاکستان وجود میں نہیں آیا تھا، لیکن ہندوستان کے ساتھ یہ افغانستان کی سرحد تھی۔ یہ سرحدی معاہدہ ہوا تھا جو کہ اس کو ڈیورنڈ لائن کہا جاتا ہے۔ پاکستان کے افغان کے ساتھ مشترک سرحد کی لمبائی 2252 کلومیٹر ہے۔ پاکستان کی طویل ترین سرحد اسی ملک کے ساتھ ملتی ہے، اسی لیے افغانستان پاکستان کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے۔ بدقسمتی سے قیام پاکستان کے بعد افغانستان کے ساتھ خوشگوار تعلقات قائم نہ ہو سکے۔ افغانستان نے پاکستان کے لیے پختونستان کا مسئلہ پیدا کیا۔ 1955 سے لے کر 1961 تک دونوں ملکوں کے درمیان تجارتی تعلقات منقطع رہے، مگر پاکستان نے ہمیشہ افغانستان کی حمایت کی۔ یہی وجہ تھی کہ جب 1979 میں روس کی فوجیں افغانستان میں داخل ہوئیں تو پاکستان نے نہ صرف افغان مہاجرین کی بھرپور مدد کی بلکہ مجاہدین کی بھی مدد کر کے افغانستان سے روس کی فوجیں نکالنے میں اہم کردار ادا کیا۔ آج کل بھی ہمارے جو قوم پرست یہاں پر پاکستان کو ایک طرح سے توڑنے کی جو کوشش کر رہے ہیں، جن میں پہلے طالبان تھے، ٹی ٹی پی، ان کو بھی حمایت حاصل رہی ہے انڈیا اور افغانستان کی۔ اس کے علاوہ پی ٹی ایم جو ہے، پختون تحفظ موومنٹ جو ہے، وہ بھی ایک طرح سے اینٹی اسٹیٹ جو نعرے لگاتے ہیں، افغانستان کی طرف سے ان کی حمایت کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ بھارت کی ہمسائیگی ہے۔ پاکستان کے مشرق میں بھارت واقع ہے۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان مشترک سرحد کی کل لمبائی 1650 کلومیٹر ہے۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان جموں و کشمیر اور دوسرے مسائل پر کشیدگی موجود ہے، لیکن ان مسائل کے حل کے بعد دونوں ممالک میں تعاون کے وسیع امکانات موجود ہیں۔ دونوں ملکوں کے درمیان اب تک 3 جنگیں 1948، 1965 اور 1971 میں ہو چکی ہیں، جبکہ اس کے علاوہ سرحدی تنازعات ہوتے رہتے ہیں، اور 1999 میں کارگل کے مقام پر بھی دونوں ملکوں کے درمیان جھڑپیں ہو چکی ہیں۔ دونوں ملکوں کے درمیان موجودہ دور میں کشیدگی ختم کر کے باہمی تعاون کی پالیسی کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن ساتھ میں ایڈ کرتا چلوں کہ جب سے یہ بی جے پی کی حکومت آئی ہے، بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی، وہ انتہا پسند سوچ کے مالک ہیں، جس کی وجہ سے وہاں اس کے اپنے ملک کے اندر بھی اقلیتوں کے خلاف بہت مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کو دھمکیاں دے دے کر وہ وہاں پر الیکشن جیتنے میں کامیاب ہوا۔ تو اس کی جو پالیسی ہے وہ خطے کے لیے انتہائی تباہ کن ثابت ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ مغرب اور مشرق کے درمیان تجارت کا ذریعہ پاکستان کے جنوب میں بحیر عرب واقع ہے، جو بحر ہند کا حصہ ہے۔ مغرب اور مشرق کے درمیان تجارت زیادہ تر بحر ہند کے راستے ہوتی ہے، لہٰذا ایک اہم تجارتی شاہراہ پر ہونے کی وجہ سے پاکستان کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ پاکستان بحیر عرب کے راستے خلیج فارس سے ملحقہ مسلم ممالک سے ملا ہوا ہے۔ یہ تمام خلیجی ممالک تیل کی دولت سے مالا مال ہیں۔ خلیج فارس کی بنا پر بحر ہند ہمیشہ بڑی طاقتوں کی توجہ کا مرکز رہا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ رشیا بھی گرم پانیوں تک آنا چاہتا تھا۔ یہ 1979 میں جب وہ افغانستان میں اس نے یہاں پر اپنی فوجیں بھیجی تھیں، اس کا اگلا ٹارگٹ ایران اور پاکستان تھے تاکہ وہ گرم پانیوں تک پہنچ سکے، کیونکہ روس اتنا بڑا ملک ہونے کے باوجود اس کا اپنا کوئی گرم پانیوں کا سمندر نہیں ہے۔ اس کے ساتھ جتنے بھی سمندر ہیں وہ زیادہ تر آدھا سال سے زیادہ وہاں پر وہ جم جاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہاں پر تجارت تقریباً ناممکن ہو جاتی ہے۔ پاکستان کی کراچی پورٹ قاسم اور گوادر یہ اہم بندرگاہیں ہیں۔ اسلامی ممالک سے تعلقات: پاکستان کے خوشگوار تعلقات بحر ہند کے راستے کئی اسلامی ممالک کے ساتھ قائم ہیں۔ ان میں جنوب مشرقی ایشیائی مسلم ممالک انڈونیشیا، ملیشیا، برونائی دارالاسلام،
جنوبی ایشیائی مسلم ممالک جن میں بنگلہ دیش، مالدیپ اور سری لنکا شامل ہیں۔ اس کے علاوہ بحری راستے کی فراہمی، افغانستان اور 6 وسطی ایشیائی ریاستیں ازبکستان، ترکمانستان اور تاجکستان وغیرہ خشکی سے گھری ہوئی ہیں۔ ان کے ساتھ سمندر واقع نہیں ہے، مگر یہ ممالک خصوصاً وسطی ایشیائی ریاستیں قدرتی وسائل کی وجہ سے اہمیت کے حامل ہیں۔ پاکستان واحد ملک ہے جو ان ریاستوں کو قریب ترین بحری راستہ فراہم کرتا ہے، جس کی وجہ سے پاکستان کو ان ممالک میں نمایاں مقام حاصل ہے۔ اگر ان ممالک کو موٹر وے کے ذریعے آپس میں ملا دیا جائے تو پاکستان کی معیشت پر گہرے اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے اسلامی دنیا کی مرکزیت۔ پاکستان کے مغرب میں افغانستان اور ایران سے شروع ہو کر مسلم ممالک کا ایک طویل سلسلہ دور تک چلا گیا ہے، جو کہ ایشیا سے گزر کر بحر اوقیانوس کے مشرقی ساحل پر ختم ہوتا ہے۔ اس میں مشرق وسطیٰ کے ممالک، سعودی عرب، خلیج فارس کی عرب ریاستیں، عراق، شام، اردن اور ترکی، نیز شمالی افریقہ کے ممالک مصر، سوڈان، لیبیا، تیونس، الجزائر، مراکش اور نائجیریا وغیرہ شامل ہیں۔ مشرق میں مسلم ممالک کا دوسرا سلسلہ شروع ہوتا ہے، جو بنگلہ دیش، انڈونیشیا، ملیشیا اور فلپائن کے ان جنوبی جزیروں پر ختم ہوتا ہے جہاں آبادی کی واضح اکثریت مسلمانوں کی ہے۔ شمال مغرب میں وسط ایشیائی مسلم ریاستیں واقع ہیں۔ یوں پاکستان اسلامی دنیا کا وسطی ملک ہے۔ اس کے بعد ہے دفاعی اہمیت۔ ایشیا اور یورپ کے درمیان بحری رابطے کی وجہ سے بھی پاکستان دفاعی لحاظ سے انتہائی اہم جگہ پر واقع ہے۔ بحر ہند آج کل بین الاقوامی سیاست میں خصوصی توجہ کا مرکز ہے، اس لیے پاکستان کی اہمیت پہلے سے بھی زیادہ بڑھ گئی ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے اقتصادی تعاون برائے ترقی۔ 1964 میں پاکستان، ایران اور ترکی کے درمیان ایک تجارتی تنظیم کا آغاز ہوا جس کا نام RCD تھا، جبکہ 1985 میں اس کا نام تبدیل کر کے اقتصادی تعاون برائے ترقی مطلب ایکو رکھ دیا گیا، اور اس میں پاکستان، ایران، ترکی، افغانستان اور 6 وسطی ایشیائی ریاستیں تاجکستان، ازبکستان، ترکمانستان، آذربائیجان، قازقستان اور کرغزستان کو بھی رکنیت دے کر اس کے ممبران کی تعداد 10 کر دی گئی۔ اس تنظیم کا مقصد رکن ممالک میں مواصلات، جہاز رانی، سیاحت، تجارت اور مشترکہ منصوبوں کو فروغ اور ایک دوسرے کو فنی امداد فراہم کرنا ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے اسلام کا قلعہ۔ پاکستان ایک اسلامی نظریاتی ملک ہے جہاں اسلام کی جڑیں زیادہ مضبوط ہیں۔ اسلامی دنیا کے ممالک بھی پاکستان کی پیروی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور کئی بین الاقوامی مسلم لیڈر پاکستان کو اسلام کا قلعہ قرار دے چکے ہیں۔ پاکستان ایک ایٹمی قوت۔ پاکستان جس خطے میں واقع ہے اس میں دنیا کی سب سے زیادہ ایٹمی طاقتیں واقع ہیں، جن میں پاکستان، بھارت، چین اور روس شامل ہیں۔ اس لیے پاکستان کو جغرافیائی محل وقوع کے اعتبار سے خصوصی اہمیت حاصل ہے۔ علاوہ ازیں پاکستان پہلی اسلامی جبکہ دنیا کی 7ویں ایٹمی طاقت ہے، اس لیے بھی پاکستان کی اہمیت مزید بڑھ گئی ہے۔ اس کے علاوہ جغرافیائی اہمیت ہے۔ پاکستان براعظم ایشیا کے اہم ترین حصہ میں واقع ہے۔ اس کی سرحدیں چین، بھارت، افغانستان اور ایران جیسے دنیا کے اہم ترین ممالک سے ملتی ہیں۔ ان ممالک کے ساتھ تجارتی تعلقات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ چین اور پاکستان شاہراہ ریشم اور درہ خنجراب کے ذریعے ایک دوسرے کے قریب ہونے کے ساتھ ساتھ دوستی کے لازوال رشتے میں منسلک ہیں۔ مسئلہ کشمیر کی وجہ سے اگرچہ بھارت کے ساتھ تعلقات اتنے اچھے نہیں، لیکن مغربی سرحد پر حفاظت اور بچاؤ کے لیے بھارت کا مفاد پاکستان سے دوستی پر ہے۔ اس کے علاوہ تجارتی اہمیت ہے۔ عالمی تجارت میں بھی پاکستان کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ دنیا کی کئی تجارتی شاہراہیں اسی ملک سے گزرتی ہیں۔ کراچی پاکستان کی اہم بندرگاہ ہے۔ یہ بین الاقوامی شاہراہ پر واقع ہونے کے باعث یورپ اور ایشیائی ممالک کے درمیان رابطے کی حیثیت رکھتی ہے۔ کراچی ایک بین الاقوامی ہوائی اڈہ بھی ہے اور دنیا کی تمام بڑی کمپنیوں کے جہاز یورپ سے ایشیائی اور دیگر ممالک کو جاتے ہوئے یہاں سے گزر کر جاتے ہیں۔ جنوبی ایشیا میں کراچی یورپ سے قریب ترین بندرگاہ ہے۔
بحیرہ روم کے ذریعے پاکستان تمام یورپی ممالک سے بآسانی تجارت کر سکتا ہے۔ چونکہ پاکستان کے سمندروں کا پانی کبھی منجمد نہیں ہوتا، اس وجہ سے سال بھر سمندر کے راستے تجارت جاری رہتی ہے۔ اس لیے پاکستان کو گرم پانیوں کا سمندر بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ہے روس کی توسیع پسندی میں رکاوٹ۔ پاکستان کا ہمسایہ ملک روس، جس کا شمار دنیا کی سپر طاقتوں میں ہوتا ہے، ہمیشہ سے گرم سمندروں پر قبضہ کرنے کا خواہش مند رہا ہے، لیکن پاکستان اس کے توسیع پسندانہ عزائم میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ افغانستان میں روسی فوجوں نے اسی مقصد کے پیش نظر مداخلت کی تھی، جس کے نتیجے میں لاکھوں افغان مہاجرین کو پاکستان میں پناہ لینا پڑی۔ اگرچہ ابتدا میں افغانستان کا رویہ پاکستان کے ساتھ معاندانہ تھا، مینس کے دشمنی والا تھا، لیکن پاکستان نے اپنے مسلمان افغان بھائیوں کی اس مشکل اور آڑے وقت میں ہر ممکن مدد کی۔ انہیں تجارتی مقاصد کے لیے کراچی کی بندرگاہ اور خشکی کے راستے استعمال کرنے کی اجازت دی۔ پاکستان نے افغانستان کے مسئلے پر مضبوط موقف اختیار کر کے پوری دنیا سے اپنی حیثیت منوا لی ہے۔ روس کی مداخلت کی وجہ سے پاکستان کی دفاعی اہمیت میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا ہے۔ اس کے علاوہ آزادی کی تحریکوں کا حامی۔ پاکستان ساری دنیا میں آزادی کی تحریکوں کی حمایت کرتا ہے۔ جہاں کہیں بھی حقوق اور آزادی کی تحریک اٹھی ہے، پاکستان نے ہمیشہ بلا تفریق مذہب، رنگ، نسل، زبان اور علاقہ اس کی تائید و حمایت کی ہے۔ مسئلہ فلسطین پر بھی پاکستان نے اسرائیل کے خلاف ہمیشہ عربوں کا ساتھ دیا۔ قبرص کے مسئلے کو حل کرنے میں ترکی کے ساتھ بھرپور تعاون کیا۔ جب روس نے افغانستان میں فوجی مداخلت کی تو پاکستان اس کے ناپاک عزائم کے سامنے دیوار بن کر کھڑا ہو گیا۔ کشمیر پاکستان کی شاہ رگ ہے۔ پاکستان کشمیریوں کے حق خود ارادیت کے لیے بھرپور کوشش کر رہا ہے۔ پاکستان جنوبی افریقہ کی نسلی امتیاز کی پالیسی کا زبردست مخالف رہا ہے۔ پاکستان سربیا کے عیسائیوں کی مسلم کش پالیسی کے خلاف بوسنیا کی ہر طرح کی مالی، اخلاقی اور فوجی امداد کر رہا ہے۔ پاکستان دنیا کی تمام قوموں کے درمیان باہمی تنازعات کو پرامن طریقوں اور باہمی مذاکرات سے طے کرنے کا حامی ہے۔ اس کے بعد ہے اشتراکیت کی روک تھام۔ اشتراکیت یہ ایک نظریہ ہے، ایک معاشی نظریہ ہے، جس کے مطابق اس کو کمیونزم بھی کہتے ہیں، جس کے مطابق دولت جو ہے وہ ساری حکومت کی ہوتی ہے اور پھر حکومت جو ہے تمام لوگوں میں برابر تقسیم کرتی ہے۔ مینس کہ کوئی اپنی ذاتی جائیداد اس میں اشتراکیت میں نہیں رکھ سکتا۔ اشتراکیت کا مطلب ہوتا ہے ساجھے داری، مینس کہ تمام دولت، ملکی وسائل تمام لوگوں میں برابر کے وہ حصے دار ہوتے ہیں۔ پاکستان اشتراکیت کے راستے میں ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ یہ ایک نظریاتی ملک ہے جو اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا ہے۔ اسلام ایک مکمل دین ہے۔ اسلام میں کسی ازم کی گنجائش نہیں۔ مینس کہ یہ جیسے کہ ہم کہتے ہیں کیپٹلزم، کمیونزم، اسلام کا اپنا ایک نظریہ ہے جو کہ دوسروں کو قبول نہیں کرتا، جبکہ کمیونزم کی بنیاد مذہب کے خاتمے اور لادینیت پر رکھی گئی ہے۔ مینس کہ کمیونزم وہ کسی مذہب کو نہیں مانتے، وہ خدا کو نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں کہ بس معیشت ہی سب کچھ ہے۔ اسی لیے پاکستان کے عوام کمیونزم اور سوشلزم کے سخت مخالف ہیں اور اس کی روک تھام کو اپنا مذہبی فریضہ سمجھتے ہیں۔ اس کے بعد ہے دہشت گردی کی مذمت۔ جہاں پاکستان سامراجی طاقتوں کے خلاف محکوم و مظلوم قوموں کی آزادی اور حقوق کی بحالی کے لیے اٹھنے والی ہر تحریک کی حمایت کرتا ہے، وہاں وہ حقیقی امن و سکون اور دوسروں کی آزادی و خود مختاری کا بھی احترام کرتا ہے۔ پاکستان دہشت گردی کی شدید مذمت کرتا ہے۔ پاکستان کو اپنے مخصوص محل وقوع کی بنا پر ایک اہم فوجی اڈے کی حیثیت بھی حاصل ہے۔ ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر حملے کے بعد جب امریکیوں نے دہشت گرد عناصر کے خلاف فوجی کارروائی کی تو پاکستان نے امریکہ کا بھرپور ساتھ دیا، جو میرے خیال میں نہیں دینا چاہیے تھا، کیونکہ یہ پرائی جنگ میں پاکستان شامل ہو کر جو تباہی پاکستان میں پھیلی پچھلے 20 سالوں میں، ایسا کبھی نہیں ہوا تھا۔ نہ صرف جانی نقصان اٹھانا پڑا بلکہ پاکستان کی معیشت کو بھی اس کے بھاری نقصانات اٹھانا پڑے۔ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پاکستان کی کوششوں کو ساری دنیا نے سراہا ہے اور اس سے اس کی اہمیت اور بھی بڑھ گئی ہے۔ بین الاقوامی سیاست کا محور۔ پوری دنیا اس حقیقت سے آگاہ ہے کہ پاکستان اپنے مخصوص جغرافیائی محل وقوع کی بنا پر بین الاقوامی سیاست کا محور بنا ہوا ہے۔ اسلامی دنیا اور سپر طاقتوں کے متصادم مفادات کے درمیان پاکستان توازن کا کام دیتا ہے
اور ان کی دوستی اور دشمنی کے دوران پاکستان کی پوزیشن بڑی اہمیت اختیار کر لیتی ہے۔ پاکستان بڑی طاقتوں کی کشمکش سے اپنے لیے بہت سی مراد بھی حاصل کر سکتا ہے، لیکن اس کے لیے مناسب منصوبہ بندی، سوجھ بوجھ اور حوصلے کی ضرورت ہے۔ حاصل کلام پاکستان جو ہے وہ اپنے محل وقوع کے اعتبار سے بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ خاص طور پر اگر میں آج کل کی بات کروں، سی پیک منصوبہ مینس کہ چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور یا چین پاکستان اقتصادی راہداری۔ چین جو ہے وہ ایک ابھرتی ہوئی معاشی سپر پاور ہے اور وہ پاکستان کو اپنے روٹ کے طور پر استعمال کر رہا ہے، جس کا فائدہ پاکستان کو بھی ہوگا، چائنا کو بھی ہوگا، اور جو وسط ایشیائی ممالک جن کو لینڈ لاک کنٹریز کہا جاتا ہے ان کو بھی یہ راستہ ملے گا، تو ان کی معیشت کے لیے بھی بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ تو یہ ہمارا آج کا ٹاپک تھا، انشاءاللہ کل اگلے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔